الرحمن الرحیم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام شاہ فیصل اتاری ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت کیسے بڑھائی جائے۔ یاد رکھیے کہ بچے بہت کچھ بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور بچے کے دل میں بچے کی کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس کے دل میں کسی بھی چیز کی محبت پیدا کرنے کے لیے پیرنٹس کو اسپیشلی جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ آج کل کا جو اس وقت دور چل رہا ہے، اور اسپیشلی بچوں کی جو موبائل فون کے ساتھ ایڈکشن اور اٹینشن اسپین بھی جو ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کانٹیکس میں ہمیں کچھ ایسے اسٹیپس بھی اٹھانے ہوں گے جو اپنی ذات سے متعلق بھی ہوں، اور اسپیشلی بچوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز بھی کروانی ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلے تو مدینہ منورہ کے حوالے سے عرض ہے کہ ہمارے بچوں کے سامنے جب بھی مدینہ منورہ کا، مکہ مکرمہ کا یا اسلام کے مقدس مقامات کا تذکرہ ہو، یا ہمیں کبھی تذکرہ کرنے کا موقع ملے، تو ہم باادب ہو جائیں اور انتہائی ادب اور اچھے الفاظ کے ساتھ ان مقامات کا تذکرہ کریں، اور بچوں کو سب سے پہلے بنیادی طور پر اس مقام کی اہمیت بتائی جائے، اور اس مقام کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس جگہ سے محبت کرنے کی فضیلت بتائی جائے۔ مثال کے طور پر جس طرح مدینہ منورہ ہی کی بات کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ مدینہ منورہ کا اسلام کی تاریخ میں اور اسلام میں کیا مقام ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہجرت کے واقعات کو بتایا جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا اور وہاں کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا جائے۔ اچھا، اس میں ہمارے ذہن میں یہ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ دیکھیے، اسکولز میں اسلامیات کی کتابوں میں بھی یہ والی ساری باتیں تو بچوں کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اسپیشلی پیرنٹس کا اس میں کیا رول بنتا ہے کہ اسکولز پر ساری چیزیں آؤٹ سورس نہیں کی جا سکتی۔ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، ایک بات بچے نے اسکول میں سیکھی، لیکن اس کا عملی نمونہ وہ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھے، اور پھر اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو، مزید اس کے ساتھ جو ہے وہ پیرنٹس کی اس میں کوئی اس کی معلومات میں بھی اضافہ کر رہے ہوں، اور ایک بہت بڑا ٹائم جو ہے بچہ گھر پر ہی اسپینڈ کرتا ہے، اور اپنے ارد گرد اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو مختلف کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ ان سے بہت ساری باتیں، بہت ساری ہیبٹس اور بہت ساری پریفرنسز، یعنی جو ہے وہ ترجیحات بھی وہ ان سے سیکھ کر اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا جو ہے وہ طرز عمل، بالخصوص پیرنٹس کا اور جو گھر کے افراد ہیں ان کا طرز عمل اسلامی شاعر کی طرف یا اسلام کے مقدس مقامات کی طرف باادب ہوگا، اور ہم ان کا تذکرہ زیادہ کر رہے ہوں گے، تو بچے کے اندر لا محالہ ان مقامات کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اضافہ، بچے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینے کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سی اور بھی سرگرمیاں ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اپنے گھر میں ڈیلی بیسس پر اگر ہو سکے تو ایک ٹائم جو ہے وہ مخصوص کر لیں کہ اس ٹائم میں ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرنا ہے، اور پھر بچوں کو روزانہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی ایک بات بتانی ہے، مدینہ منورہ کا کوئی ایک واقعہ بتانا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا ہے۔ گریجولی جو ہے بچوں کو آہستہ آہستہ ڈیلی جب ان کی روٹین میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں پیرنٹس کی طرف سے اسپیشلی آنا شروع ہوں گی، تو ان کے دل میں ایک ادب، احترام اور محبت ڈیولپ ہونا شروع ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کی عادت بھی بنتی چلی جائے گی درود پاک پڑھنے کی۔ اچھا، ڈیلی بیسس پر اگر یہ ایکٹیویٹی کرنا مشکل ہو رہا ہو، یا کسی وجہ سے آپ ڈیلی نہ کر پا رہے ہوں، تو ایٹ لیسٹ ویکلی، یعنی کہ جمعرات والے دن اور جمعہ والے دن درود پاک کا تو اسپیسیفکلی جو ہے وہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طرح سے الحمدللہ یہ آج یکم محرم الحرام ہے پاکستان میں اس وقت، اور اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے 1447 کا۔ تو یہ اسلامی سال جو ہے، اس کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ اس سال جو 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا،
وہ مہینہ اس میں جو 12 ربیع الاول شریف آئے گی وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500 یعنی 1500 سالہ جشن ولادت اس ہوگا. تو بچوں کو اس بارے میں بھی بتایا جائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کب پیدا ہوئے اور ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن ولادت کیوں مناتے ہیں. ان کی ولادت کی خوشیاں منانے کے حوالے سے بچوں کو بتایا جائے. اور یہ بھی ایک ٹارگٹ رکھا جائے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی مثال کے طور پر 12,000 دفعہ یا جو ہے وہ 12 لاکھ دفعہ ہم نے اپنے گھر والوں نے مل کر انشاءاللہ تعالی ہم نے جشن ولادت 12 ربیع الاول سے پہلے اس اسلامی سال میں انشاءاللہ درود پاک کا تحفہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بڑے بچے ہیں جو مثال کے طور پر 4 کلاس کے 5 کلاس کے کلاس 3 کے ہیں, ان بچوں کے کانٹیکس میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی آپ کر سکتے ہیں جس میں گنبد خضرا کی جو ہے وہ تصویر بنوانا, اس میں کلر کروانا. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایک اسپیسیفک جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اگر آپ چاہیں تو بہت سا ایسا مٹیریل ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے, بہت سی اچھی ایسی اسلامی کتابیں ہیں. وہ کتابیں آپ بچوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیں اور اس کے علاوہ ان کے پرنٹڈ فارم میں بھی اویلیبل ہیں. وہ سیرت کی کتابیں بچوں کو دیں, ریڈنگ مٹیریل کے طور پر دیجیے اور اس ریڈنگ مٹیریل میں سے بچوں سے کہیں کہ ہم اس میں سے ایک کوئز جو ہے وہ پروگرام رکھیں گے اپنے گھر میں, ایک کوئز کمپٹیشن رکھیں گے اور اس میں بچوں کو گفٹس دینے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے کہ ہم انہیں گفٹ بھی دیں گے جو کوئز کمپٹیشن میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لیں گے. گھر کے بچوں کے درمیان ہی ہم اس کا مقابلہ کروائیں. تو اس سے بچوں میں ایک تو پڑھنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ جب ہم کوئز وغیرہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایک اپرچونیٹی ملے گی بچوں کو سوال جواب کے اس سیشن میں ہم بہت سی ایڈیشنل انفارمیشن بھی دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید نیکسٹ ویڈیوز میں, تھوڑی سی ویڈیو بڑی بھی ہو گئی ہے, نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ پیرنٹس کے لیے اور بھی ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہم بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پرفتن دور میں ہمیں جو ہے وہ جو غیر شرعی اور غیر اسلامی چیزیں بہت سی ہمارے گھروں کا رخ کرتی چلی جا رہی ہیں, ان سے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.